ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ سورۃ الکافرون ہے۔ اس سورہ کا نام بعض مفسرین کرام نے سورۃ المنابذہ بھی رکھا ہے اور سورۃ المقشقشہ بھی رکھا ہے، لیکن یہ غیر معروف نام ہے۔ اکثر مفسرین کرام میں اس سورہ کا نام سورۃ الکافرون ہی سے معروف ہے۔ ماقبل سے جو مناسبت ہے، جس کو ربط کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے سورہ کافرون سے پہلے سورہ کوثر میں جو لفظ استعمال کیا تھا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے۔ تو گویا اس میں توحید کے لیے اللہ تعالیٰ سے اخلاص، اپنی عبادتوں میں اخلاص رکھنے کا ذکر کیا گیا تھا، اور اس سورہ کے اندر مکمل کفر اور شرک سے براءت کا اظہار ہے۔ اس اعتبار سے یہ دونوں صورتیں مضمون کے اعتبار سے آپس میں مربوط ہیں۔ پچھلے سورہ کے اندر توحید کا ذکر کیا گیا اور اس سورہ کے اندر کفر سے مکمل براءت کا اظہار بیان کیا گیا، اس اعتبار سے دونوں صورتیں آپس میں مربوط ہیں۔ یہ سورہ جو مضامین پر مشتمل ہے وہ ایک ہی مضمون ہے، توحید کا اقرار اور اعتراف اور مکمل کفر اور شرک سے براءت کا اظہار۔ روایات میں سورۃ الکافرون سے متعلق بہت سے فضائل منقول ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے دو صورتیں بہت بہتر ہیں، یعنی فجر کی دو سنتوں میں دو صورتیں، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ اس سے پہلے مجالس نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک حدیث کے حوالے سے بتلایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص اکثر پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت میں یہی بات فرمائی گئی ہے کہ فجر کی دو سنتوں کے لیے دو صورتیں بہت زیادہ بہتر ہیں، ایک سورہ کافرون اور دوسرا سورہ اخلاص۔ متعدد صحابہ سے یہ منقول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی سنتوں میں اور مغرب کے بعد کی سنتوں میں، یعنی فجر اور مغرب کے بعد کی سنتوں میں، فجر سے پہلے کی سنت اور مغرب کے بعد کی سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون اور سورہ اخلاص اکثر پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت جبلہ ابن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت جبلہ ابن حارثہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ، حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہیں، حضرت جبلہ ابن حارثہ۔
فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بستر پر آ جاؤ، یعنی سونے کے لیے آ جاؤ، تو تم سورہ کافرون ضرور پڑھا کرو اور پورا سورہ پڑھ لو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ، کیونکہ یہ شرک سے براءت ہے۔ یعنی بندہ جب یہ اقرار اور اعتراف کرتا ہے کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ میں ہرگز اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، گویا یہ سورہ مکمل کفر اور شرک سے براءت کا اظہار ہے۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سبق اور یہ تلقین فرمایا کہ سورہ کافرون کا ضرور ورد اور تلاوت کر لینی چاہیے، تاکہ ظاہری اعتبار سے بھی، زبان سے بھی کفر سے اور شرک سے براءت کا اظہار ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار روایات کے اندر عمل کے متعلق بھی ایک بات یہ فرمائی گئی۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگایا اور نمک کو اس پانی کے اندر ڈالا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 3 صورتیں حضور پڑھتے تھے، اور وہ نمک ملا ہوا پانی اس بچھو کے کاٹنے کی جگہ پر ڈالتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ختم ہو گیا۔ تو گویا یہ ایک مجرب عمل بتلایا گیا ہے نبی کی زبانی کہ اگر کسی کو بچھو کاٹ لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کر کے بتلایا کہ نمک اور پانی لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نمک ملے ہوئے پانی کو بچھو کے کاٹنے کی جگہ پر ڈالتے جاتے، اور سورہ کافرون اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اور طواف کی 2 رکعتوں میں اور فجر کی 2 سنتوں میں، مغرب کے بعد کی 2 سنتوں میں اور وتر کی آخری رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھنے کا معمول تھا، یعنی سورہ کافرون وتر کی دوسری رکعت میں اور سورہ اخلاص وتر کی آخری رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ روایت تو معروف ہے ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کافرون ربع القرآن ہے۔ جیسے تہائی قرآن کے متعلق بات بتلائی گئی تھی کہ قرآن کو 3 حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ ثلث کہلاتا ہے، تہائی کہلاتا ہے، ایسے ہی ربع ہے کہ پورے قرآن کو 4 حصوں میں اگر آپ تقسیم کر دیں تو ایک حصہ اس کا جو بنے گا، تو اس اعتبار سے یہ ایک ربع ہے، یعنی ایک سورہ کافرون کا پڑھنا ربع القرآن یعنی قرآن کے 4تھائی حصہ پڑھنے کے برابر انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ یہ تو فضائل ہیں جو روایات کے اندر منقول ہیں۔ جہاں تک مسئلہ اس سورہ کا شان نزول ہے، اس کے متعلق روایات میں الگ الگ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ من جملہ ان تمام باتوں کے، چونکہ یہ تلخیص ہے، خلاصہ ہے، اس لیے وہ تمام روایات کو بیان کرنے کے بجائے اس تمام روایات کا خلاصہ اور لب لباب اس کا حاصل یہ ہے کہ مشرکین مکہ جب دن بدن اسلام اور مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو ان لوگوں نے مختلف قسم کی پلاننگ کی، مختلف قسم کی سازشیں کی، مختلف قسم کی چال چلے تاکہ کسی طرح مسلمانوں کو بڑھنے سے روکا جائے، اسلام کو روکا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل، اسود ابن عبد المطلب اور امیہ ابن خلف، یہ بڑے بڑے سردار ہیں کفار مکہ کے۔ اسود ابن عبد المطلب، عاص ابن وائل، ولید ابن مغیرہ اور امیہ ابن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ آئیے ہم اور آپ اس پر ایگریمنٹ کر لیں، اس پر صلح کر لیں کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی پرستش کریں گے، یعنی آپ کے خدا کو مانیں گے،
اور 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی پرستش کریں، آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کریں۔ قرآن مجید کی آیتیں سورہ کافرون اسی موقع پہ نازل ہوئی جس میں صاف طور پر منع کر دیا گیا کہ یہ امکان ہی نہیں ہے کہ میں شرک میں تمہارے ساتھ کوئی شریک ہوں۔ اور طبرانی کی ایک روایت کے اندر سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، یہ تھوڑی تفصیل ہے اس روایت کے اندر۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں نے آ کر یہ مطالبہ کیا کہ ایسا کر لیا جائے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ مکہ المکرمہ میں آپ سے زیادہ مالدار کوئی شخص نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو مال دیں گے، اور اتنا مال دیں گے کہ پورے مکے میں آپ کے جیسا کوئی مالدار نہیں ہوگا۔ یا دوسرا مطالبہ ان لوگوں نے کیا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی اور خوبصورت عورت سے نکاح کر لیں تو ہم اپنی بیٹیوں اور اپنی عزتوں کو آپ کے سامنے رکھ دیں گے، جس سے چاہے آپ مکہ المکرمہ کی حسین ترین خاتون سے آپ نکاح کر لیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دعوت کے ذریعے آپ اپنی سرداری چاہتے ہیں تو آپ سارے مکے والے، سارے قبائل والے مل کر آپ کو اپنا سردار بنانے تیار ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد آخری درجے میں ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ان مطالبات کو بھی نہیں ماننا چاہتے تو ٹھیک ہے، ہم اور آپ اس بات پر ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں اور 1 سال آپ ہمارے ہم آپ کے معبود کی پرستش کرتے ہیں اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی، ہمارے خداؤں کی پرستش کر لیں، معاملہ ختم ہے۔ یہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا۔ بس آپ سے مطالبہ اتنا ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، اور ہم آپ کے معبود کو ماننے تیار، آپ ہمارے معبودوں کو مان لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اور روایات میں یہ ہے کہ اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں پہنچے تو وہاں تمام سرداران مکہ موجود تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور حضور نے سورۃ الکافرون کی تلاوت فرمائی، اور جب یہ آیتیں ان لوگوں نے سنی تو صاف طور پر یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہرگز ہماری بات نہیں مانیں گے۔ گویا ان لوگوں کو ایک قسم کی مایوسی اس پر طاری ہو گئی۔ بہرحال یہ مختلف قسم کی روایات اس سلسلے میں منقول ہیں، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ کافرون جس پس منظر میں نازل فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ مکمل کفر سے، شرک سے براءت کا اظہار ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ کہ صلح کی بات فرمائی ہے، صلح کرنے کو قرآن مجید نے بھی خیر فرمایا، والصلح خیر قرآن مجید نے فرمایا ہے، صلح کرنا بہتر ہے، سامنے والوں کے مطالبات کو مان لینے میں عافیت اور رحم کی بات کہی گئی ہے، لیکن کون سی صلح بہتر ہے، کس انداز سے صلح کرنی چاہیے، اور کن معاملات میں صلح کی اجازت ہے، کن معاملات میں صلح کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ ہے جس کی تفسیر انشاءاللہ لکم دینکم ولی دین والی آیت کے ذیل میں انشاءاللہ آئے گی۔ آج تو سورہ کافرون کے فضائل اور سورہ کافرون کا ربط وغیرہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ کل کی تفسیر میں انشاءاللہ سورہ کافرون کا خلاصہ یعنی آیات کا ترجمہ اور اس کا پس منظر، یعنی پس منظر تو آج بیان کیا گیا، سورہ کافرون کے آیات کا ترجمہ اور لکم دینکم ولی دین والی آیت کے ضمن میں کون سی بات صلح کے اعتبار سے جائز ہے اور کون سی صلح جائز نہیں ہے، وہ تفصیل انشاءاللہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ تمام تفسیر بیان کرنے کا بنیادی مقصد، جیسا شروع ہی میں اس عاجز نے عرض کیا، پھر دوبارہ عرض کرتا ہے، چونکہ بعض ہمارے چاہنے والوں کی طرف سے یہ بات بھی آئی ہے کہ اس کو تھوڑا اور اضافہ کیا جائے، یعنی وقت بہت ناکافی ہو رہا ہے، تھوڑا اور اضافہ کیا جائے، یعنی وقت کی قلت ہے، سننے میں ایک طرح کا شغف محسوس ہو رہا ہے قرآن مجید کی تفسیر میں، اس لیے اس سلسلے کو مزید آگے بھی بڑھایا جائے، پابندی بھی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت میں تھوڑا کم سے کم آدھا گھنٹہ رکھا جائے۔ لیکن
کچھ احباب کا یہ بھی تقاضا آیا ہے کہ جو چل رہا ہے اسی کے مطابق ہو، یہ زیادہ مناسب ہے، لوگ لمبے سننے کے عادی نہیں ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے سننے اور سنانے سے کوئی مقصد نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے جیسا اس سے پہلے اس عاجز نے عرض کیا کہ خاص طور پر یہ سلسلہ شروع کرنے کا بنیادی وجہ، بنیادی مقصد ہماری گھر کی بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں کو ہے۔ جیسے یہ عاجز بار بار کہتا ہے کہ مرد حضرات تو کسی نہ کسی اعتبار سے سن لیتے ہیں، لیکن عورتوں کی مصروفیات کی وجہ سے ان کو دینی نسبتوں سے زیادہ باتیں سننے کا موقع نہیں ہوتا، اور یہ رمضان المبارک کا قیمتی وقت ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے سبھی زیادہ گھروں کے اندر محصور ہیں، قید ہیں، تو اس بہانے دین کی بات سنی جا سکتی ہے، اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ گزارش یہ ہے، پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں، گزارش یہ ہے کہ اس کو انفرادی سننے کے بجائے سب ایک ساتھ بیٹھیں اور ایک ساتھ بیٹھ کر سب اس بات کو سنیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، اور خود ہم بھی اس کا فائدہ اپنے پاس محسوس کر رہے ہیں، اس لیے تجربات کی روشنی میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ مختصر سی بات ہوگی، مختصر تفسیر ہوگی، یہ کوئی لمبی چوڑی تفسیر نہیں ہے، اس لیے کہ تفسیر ایک ایسا فن ہے، ایک ایسا میدان ہے جس میں جتنا جائیں گے اتنا زیادہ باریکیاں کھلیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں جتنا ذہن لگے گا اللہ تعالیٰ سینوں کو اتنا زیادہ کھولیں گے۔ اس لیے یہ صرف مختصر سی بات ہے کہ جتنا آسانی کے ساتھ ہر آدمی سمجھ جائے، قرآن مجید کی آیات کو سمجھ کر پڑھنے میں ایک مزہ ملنے لگے، جب یہ تفسیر اور یہ آیات اور یہ شان نزول اور یہ مطلب جب ذہنوں میں ہوگا تو اس کے نتیجے میں قرآن مجید کو سمجھنا اور پڑھنے کا ایک الگ لطف اور ایک الگ مزہ آئے گا۔ اللہ کرے یہ عاجز اپنے مقصد میں کامیاب ہو، اور اللہ تعالیٰ قرآن سے ہم سب کو محبت نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول بھی فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے اس عاجز کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔